بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اب دو تین میں خبروں پہ آپ سے ایک تجزیہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے میدان میں آنے والے ہیں، اور یہ خبر بریک کی ہے ایک ہی پاکستان کا جو بڑا میڈیا گروپ ہے، چاہے نیگیٹو خبریں ہوں یا پازیٹیو ہوں، صرف انہی کے پاس ہوتی ہے۔ یہ بڑا اس کو اعزاز حاصل ہے۔ میرے ہمارے سینئر دوست ہیں، ان کی یہ خبر ہے 2 دن سے مسلسل قسط وار آ رہی ہے، جس میں عمران خان نے پہلے یہ کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، جو مختصر سی اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی، کہ جناب وہ باجوہ کو جو ہے نا بطور گواہ جو ہے نا پیش کرائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ حلف دیں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا یعنی کہ ایک پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، جو میرا خیال ہے موجودہ نگران حکومت سے یا کسی سے بھی سنبھالی نہیں جائے گی۔ بہرحال اس وقت تو مائٹ رائٹ والی بات ہے، کیونکہ جس پر کے پاس ڈنڈا ہے وہی جو ہے نا اس وقت آل از گڈ جو ہے نا وہ بیہیو کر رہا ہے، کیونکہ جب ایک بندے کے پاس بھرپور طاقت ہو تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ عدالتوں میں کیسز آپ دیکھ لیں کس طرح چل رہے ہیں، سیاسی جماعتیں کس طرح اپنا ان کا رویہ ہے، یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بہرحال ابھی جو عمران خان نے یہ کہا ہے، اس کے بعد ذرائع سے یہ خبریں معلوم ہوئی ہیں کہ جنرل باجوہ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ کس طرح یہ عدم اعتماد کا ڈرامہ اور یہ سائفر کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک کنفرم بات ہے کہ سیاستدان کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اس کو سارے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اور دوسری جانب جتنے بھی جھوٹے لوگ ہوں جو بھی ہو ان کو سچا مانا جاتا ہے، کیوں؟ ان کے پاس بندوق ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ جو بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ ابھی اسی طرف یہ گیم جا رہی ہے، اور یہ خوفناک ٹرینڈ ہوگا کہ فوج کے بندے یا سابقہ یا حاضر سروس وہ اس طرح کھل کر سیاسی حکومتوں کی حق میں یا خلاف بیان دیں گے۔ یہ انتہائی میرا خیال ہے کوئی اس ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو چاہیے تو یہ کہ وہ اپنے مسائل کو خود بیٹھ کر حل کریں، بجائے اس کے کہ وہ کسی ادارے کو یا کسی کو پارٹی بنائیں اور اس سے پھر وہ مائلیج لیں، اس سے پھر وہ جو ہے اپنا فیور حاصل کریں۔ یہ ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک اور کیس جو سب سے سامنے آنے والا ہے 12 دسمبر کو، اور جس میں 9 رکنی بینچ بن چکا ہے، اور وہ ہے ضیاء الحق ضیاء الحق کی جانب سے دی گئی یا ضیاء الحق کے دور میں پھانسی چڑھائے گئے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا کیس۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ آیا کیا ضیاء الحق کو یا ان ججوں کو جنہوں نے سزائیں دی، یا جن ججوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائیں دی، کیا ان کو گلٹی قرار دیا جائے گا؟ اگر گلٹی قرار دیا جائے گا تو یہ کس کی فتح ہوگی اور کس کی ناکامی ہوگی، اس کا آپ انتظار کریں۔ صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جناب ملک میں جو ہے نا وہ بہت جلد خوشحالی آنے والی ہے۔ ایک طرف IMF کی شرائط جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ میرے 3 موضوع ہیں، اب یہ آخری موضوع، اس پہ بعد میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ IMF کی شرائط بڑھتی جا رہی ہے اور ٹیکسز کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، اور نگران حکومت کیونکہ اس کا کوئی سٹیک تو ہے نہیں، اور اس کا یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ جناب اس قسم کے معاہدے کرے یا اس قسم کی جو ہے نا وہ تسلیاں دے قوم کو یا IMF کو۔ نئی آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے آنے والے چند سال کتنے خوفناک ہوں گے اس ملک کے لیے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، یہ جو جنرل باجوہ صاحب والی سٹوری ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ایک بلیم گیم یا جس کو کہیں کہ فوج کو بدنام کرنے کی 9 مئی کے بعد سے
جو ایک تحریک چل رہی ہے تحریک انصاف کی، اس کے کچلنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اگر جنرل باجوہ عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو پروپیگنڈا یا کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے سارا جھوٹ ہے، اور ان کو صاف ظاہر گواہی کے لیے ہوگا کہ اس سے ہمارے عدالتی نظام میں کتنی مضبوطی آتی ہے اور سیاسی جماعتوں کو کتنا نقصان اور فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب تک جو سیاسی حکومتیں ہماری کام کر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاسی نقصان یا فائدے کو دیکھ کر اپنی سیاست کر رہی ہیں۔ بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اقتدار کی سیاست چاہتے ہیں اور اس کی طرف ہی یہ دوڑتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا۔ اگر ایک لا قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، جس میں سزائیں ہو جائیں اور اس کی طرح اتنے عرصے بعد اس کی اپیلیں ہوں اور پھر ان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے، میرا خیال ہے یہ تاریخ میں، جوڈیشری کی تاریخ میں ایسا آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اور نیب کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ انتہائی غلیظ اور عجیب و غریب، یعنی کہ یہ وہی نیب ہے اور یہی وہی ججز ہیں یا وہی عدالتیں ہیں جس میں نیب کے لوگوں نے پلندے اکٹھے کیے کرپشن کے اور کیس لڑا اور سزائیں دلوائیں۔ آج وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ اصل میں عدالتوں یا نظام کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ ایک سیاسی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔